اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے. تیسرا یہ کہ گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہمیں کوئی کیا سکھائے گا. اس لیے اللہ کی جو آیات انہیں سنائی جاتی ہیں ان کو وہ سرے سے کسی غور و فکر کا مستحق ہی نہیں سمجھتے, اور ان کے سننے کا حاصل بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو نہ سننے کا تھا. یہ ایک بہت بڑا اس وقت بھی مسئلہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی ہم قرآن یا سنت کی بات سنیں, کسی کے بھی منہ سے سنیں, تو ہمیں آیت سننی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, بجائے اس کے کہ یہ کون بول رہا ہے, یہ کس مسلک کا ہے, یہ کس خاندان سے ہے, یہ کس ادارے کا ہے, یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اب جب یہ چیز ہم سوچنے لگتے ہیں تو یہ آیت ہم پر فٹ بیٹھتی ہے مذاق بنانے کی. ابے تو ہمیں سکھائے گا, تو کل کا بچہ ہے, تو نے پڑھائی کتنا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر تو یہی فارمولا اور یہی اصول ہم طے کر لیں تو پھر تو بندہ بات بھی نہیں کہہ سکتا. اگر مان لو آپ کے سامنے کوئی بندہ وضو میں 4 فرض ہیں, آپ کے سامنے کسی نے صرف 3 فرض جو ہے وہ 3 وہ جو چیزیں ہیں وہ کر لی, ایک چھوڑ دی, تو جو دیکھنے والا ہوگا نہ وہ مفتی ہے نہ وہ عالم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ کیا اس کو یہ نہیں بتائے گا اللہ کے بندے اس میں 4 فرض ہوتے ہیں, تم تو ایک چھوڑ دیا. تو جواب میں یہ کہا تو مفتی ہے, کس مسلک کا ہے, کیا مطلب ہوگا. اگر غلطی ہے, اگر وہ صحیح بتا رہا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں, تو چاہے وہ کسی بھی مسئلے کا ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, چاہے زیادہ عالم ہو چاہے چھوٹا عالم ہو, تو بات تو صحیح ہے نا. لیکن گھمنڈ میں, اب میں مثال دے رہا ہوں وضو کی, اسی طریقے سے کوئی آیت کا مفہوم جو ہے اگر کوئی بندہ سمجھا رہا ہے, چاہے آپ سے وہ چھوٹا ہو, مجھ سے چھوٹا ہو, یا میرے مسلک کا نہ ہو, یا کسی بھی کوئی عام بندہ کوئی بھی ہو, چاہے اس کے پاس ڈگری ہے کچھ بھی ہے, بات صحیح کہہ رہا ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے. جب بندہ مانے نہ, اندر سے چل رہا ہو تو یہ تو زہر کر گیا مجھے, میں تو ہار گیا, اس کا مطلب کہ ہم کو اکھاڑا بنانے وہ جو بنا رہے ہیں, ہم نے مقابلے جتنے ہیں. بھائی اسلام کی بات یہ ہے, مان لے کہ اس وقت اتنے بندے ہیں, مان لیجئے ایک بند, مطلب میں بول رہا ہوں ابھی 10 بندوں تک پیغام پہنچانا, ٹھیک ہے, تو دوسرا بندہ یہ سوچے کہ بھائی اللہ کا پیغام ہی پہنچانا تھا, 10 بندوں تک پہنچ گیا, اب میں ان 10 بندوں کے پاس جاؤں گا جن تک ابھی نہ پہنچا ہے. یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کسی دوسرے گاؤں میں, کسی دوسرے شہر میں کوئی بندہ جو ہے اللہ کا کلام سنا رہا ہے, جو ہدایت ہے, لوگوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ, تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے کہ بھائی چلو ایک گاؤں یا ایک بستی یا ایک شہر کے لوگوں کو پیغام تو پہنچا, اب میرے لیے کام آسان ہو گیا, اب میں وہاں نہیں جاؤں گا, میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا. کیوں؟ منزل ہماری ایک ہے, وہ کیا ہے, وہ آخرت. جب ہم نے سب نے پہنچنا ایک جگہ ہے, تو یہ جو کشاکش ہے, یہ جو نفرت ہے, یہ جو جھگڑا ہے, گھمنڈ ہے کس چیز کا. ہاں اگر کوئی جیتنا تھا, کسی کوئی ریس لگی ہوئی ہے, کوئی میچ ہے کرکٹ کا یا کوئی اور ہے کہ ہم نے میڈل جیتنا ہے بھائی اپنی قوم کا, وہ ایک الگ بحث ہے, یہ الگ بات تھی, اس میں جائز تھا. اب یہاں پر جو ہم نے سب نے جنت میں پہنچنا ہے, تو جنت میری وجہ سے کوئی دوسرا جنت میں پہنچے تو, یا کسی اور کی وجہ سے وہ ہدایت پر آ گیا, تو پہنچیں گے تو سبھی وہاں. تو یہ جو ہے, یہ چیز جو ہے ہمیں آڑے آتی ہے, دیوار بن جاتی ہے کہ بندہ حق پر نہیں آتا. اب جب یہ ذہن ہو کہ بھائی یہ مجھے سکھائے گا, جب حق بات ہو تو ماننے میں کیا حرج ہے, حق بات ہے نا, اللہ کی بات ہے.